وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 193 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان بے شک فی خلقی پیدائش میں، فی خلقی پیدائش میں، بمعنی پیدائش، افرینش، ایجاد، یعنی خلق کا لفظ ابدا یعنی بے مثال، بے نمونہ، سابق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ السماواتی آسمانوں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کی، والارضی اور زمین کی، واختلافی اور بدل کر آنا جانا، واختلافی اور بدل کر آنا جانا، اللیلی رات، اللیلی رات، والنہاری اور دن کے، والنہاری اور دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں۔ لام تاکید کے لیے، آیات نشانیاں، معجزات، علامات، دلائل وغیرہ۔ اولی بمعنی والے، اولی بمعنی والے جمع ہے، اس کا واحد نہیں آتا۔ اولی الالباب عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب عقل مندوں کے لیے یا عقل والوں کے لیے۔ الباب جمع ہے، اس کا واحد لب ہے، ہر چیز کا خلاصہ اور جوڑ کو کہتے ہیں، اس سے مراد عقل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں اپنی الوہیت اور ملکیت کے متعلق دلائل پیش فرمائے ہیں۔ دلائل عقلی اور نقلی دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی الوہیت کے دلائل تو عام ہیں جن کا مشاہدہ تمام انسان شب و روز کرتے ہیں، مثلا زمین آسمان کی تخلیق اور اس کو ایک نظام کا پابند رکھنا، قوت کشش کے ذریعے زمین میں تھامنے کی صلاحیت، اور اسی نظام کشش کے تحت سیاروں کے درمیان ہمیشہ مناسب فاصلہ برقرار رہنا، دن اور رات کے اوقات میں ایک متعین نظام کے مطابق کبھی اضافہ اور کبھی کمی، پھر زمین کے سینے میں ہزاروں معدنیات کی موجودگی اور زمین کی فضا میں آلودگی کو جذب کرنے کی اندیکھی صلاحیت، اور نہ جانے قدرت خداوندی کے کیا کیا کرشمے ہیں جن سے سائنسدانوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں، اور جو کائنات کی مخفی حقیقتوں سے پردہ اٹھتا جاتا ہے، لگتا ہے کہ ابھی تحقیق کا روز اول ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا کے وجود، اس کی بے پناہ قدرت و حکمت اور اس کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں، بشرطے کہ انسان عقل خرد سے کام لے، لہذا ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا معجزہ طلب کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تاہم یہ لوگ تعصب اور عناد کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز نئے نئے معجزات کی فرمائش کرتے رہتے تھے۔ لآیات لأولی الالباب البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں اور اتنی وسیع و عریض زمین کی تخلیق کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان اشیاء کی پیدائش جنوں انس کے بس کی بات نہیں۔ پھر اس زمین میں بڑے بڑے دریا چلائے اور سمندر پیدا کیے، بلند بالا پہاڑ پیدا کر کے ان کے اندر انسانی فائدے کے لیے معدنیات پیدا کی، اس زمین پر پھل پھول سبزیاں اور اناج پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان کے لیے یہ کیا کوئی کم دلائل ہے؟ اس کے علاوہ رات اور دن کا آگے پیچھے مقررہ اوقات میں آنا جانا، پھر موسموں کا تغیر و تبدل، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے، اور کبھی سخت دھوپ پھولوں اور فصلوں کو پکا رہی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا خود بخود یعنی آٹومیٹک ہو رہا ہے؟ اس پورے نظام کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے یا نہیں؟ انسان پوری زندگی غور کرتا رہے، آخر کار اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورے کارخانہ قدرت کی چلانے والی واحد ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اسی کی قدرت اور حکمت کا کام ہے جو الوہیت میں منفرد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت تامہ کے یہ کم دلائل ہے؟ نہیں، بلکہ صاحبان عقل و خرد کے لیے یہی دلائل کافی ہیں، بشرط کہ وہ غور و فکر کر کے ان کو سمجھنا چاہیں۔ لہذا جو شخص اپنی عقل کو استعمال کرے گا وہ انسانیت میں کمال حاصل کرے گا اور اعلیٰ درجہ پائے گا۔ باقی رہے مادہ پرست لوگ
تو یہ دنیا کا کتنا بھی علم حاصل کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مصنوعات کی تاروں میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں اور سانے کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ بڑے بڑے سائنسدان تو ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر تو کہلا سکتے ہیں، محقق اور دانشور بھی ہو سکتے ہیں، مگر قرآن پاک کی زبان میں اولی الالباب نہیں ہو سکتے۔ جو غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے وہ احمق ہیں۔ انہیں دنیا کے بڑے سے بڑے علم نے بھی کچھ فائدہ نہیں دیا۔ جس نے خدا کو پہچان کر اس کی عبادت نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ کیسا سکالر ہے، وہ تو جاہل ہے، اسے عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ الذين جو لوگ یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے وقعوداً اور بیٹھے وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلقی پیدائش میں السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کی۔ غور و فکر ہمارے مذہب اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے، عبادت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ ربنا اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ماں نہیں خلاقتا تو نے پیدا کیا آزا یہ باطلا بے فائدہ۔ باطل کی ضد حق ہے، اور جس طرح حق کا لفظ وسیع المعنی ہے، اسی طرح باطل کے معنی بھی بہت سے ہیں۔ مثلا باطل بمعنی جھوٹی بات، بہتان، عبث، بیکار، بے مقصد۔ سبحانک تم پاک ہے، فقینا تو ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوں، ہر حالت میں اپنے خالق مالک کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور اس یاد آوری میں آگے ان کی دعاؤں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قسم کی التجا کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی فکر کیسی صحیح ہے اور ان کے عقائد کیسے پختہ ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد سے ہی عقل مند پہچانے جاتے ہیں، یہی ان کی علامت ہے۔ ہم عوام لوگوں کے لیے زبانی ذکر ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تمام اوراد کا سردار ہے، یا پھر وہ اذکار ہیں جو قرآن پاک میں یا سنت خیر و انعام میں وارد ہوئے ہیں، یا پھر اسلاف کرام نے بتائے ہیں۔ زبانی ذکر تو عام ہے، اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہے۔ جو لوگ بزرگان دین سے تربیت حاصل کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، وہ بزرگان دین انہیں قلبی ذکر بھی سکھلاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ ان کا کوئی سانس ذکر سے خالی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کے لطائف باطنی میں ذکر کرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو سلوک کی منازل طے کرتے ہیں، اور مرشدان برحق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر طالب کی تربیت اس کی صلاحیت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات کے خصوصی ذکر ہیں، جیسے رات کا ذکر، صبح کا ذکر، وضو کرتے وقت کی دعا، کھانا کھاتے وقت کی دعا، بازار چلتے وقت کی دعا، نیند سے بیدار ہونے کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ کوئی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو جس قدر کثرت سے ذکر کرے گا، اسی قدر فلاح اسے حاصل ہوگی۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ ربنا اے ہمارے رب، انک بلا شبہ من جس کو تدخل داخل کرے گا،
تو داخل کرے گا النار آگ میں، النار آگ میں، فقد تو یقیناً اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کر دیا، اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے، للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، من انصار کوئی مددگار۔ ان آیات میں انسان اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے جیسے کہ آیات میں واضح بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں انسان التجا کرتا ہے کہ تم وعدہ کرنا کبھی بھول نہیں سکتا، مگر ہمیں اتنا پکا پرہیزگار اور نیک مسلمان بنا دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو رسوائی اور عذاب جہنم سے تم بچا لے گا، آمین۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا منادیاً ایک پکارنے والے کو، منادیاً ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکارتا ہے للایمان ایمان کے لیے، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ، ان آمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، بربکم اپنے رب پر، فآمنا چنانچہ ہم ایمان لائے، فآمنا چنانچہ ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لہذا تو بخش دے، فاغفر لہذا تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں موت دے، وتوفنا اور ہمیں موت دے، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پکارنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغمبر ہے جو وہی الہی کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اس معمہ کو محض انسانی عقل کے حوالے نہیں کیا بلکہ ہمیں رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے اس معمہ کا حال خود ہی بتلا دیا۔ اس کو بتلایا یہ گیا ہے کہ کائنات میں اس کا صحیح مقام یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ سنوار سکتی ہے۔ اس کا تمام تر نفع نقصان اس خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ پھر رسولوں اور کتابوں ہی کے ذریعے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یہ بتلایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ جس سے اس سے اخروی نجات حاصل ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ محض اپنے نیک اعمال پر تکیہ نہ کرے بلکہ اپنے اللہ سے گناہ کی بخشش بھی طلب کرتا رہے اور بھلائی کے لیے دعائیں بھی مانگتا رہے۔ اللہ کریم ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کارخانہ عالم کو آپ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما اور وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ اپنے کرم سے ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے، اور اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر آپ پر اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ایمان کو قبول فرما لے اور ایمان ہی پر ہم کو خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ و کبیرہ ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے اور ان کے ساتھ ہمیں اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ کی ذات عالی بلا شبہ عبث اور بیکار کام سے پاک اور منزہ ہے۔ آپ نے یہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنی دنیاوی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق اور فہم عطا فرما اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ کریم آپ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں ایمان ہمارے صالح اور اپنی مرضیات کی توفیق بخشیں، غفلت اور عصیان و نافرمانی سے بچائیں
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.